بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا وإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت نمبر 63 ہے، اور اس آیت میں فرعونیوں کی 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ شروع ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوتی انداز میں ان جادوگروں کو سمجھایا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے اور ناکام ہوں گے، لہٰذا باز آ جاؤ۔ جادوگروں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر یہ طے کیا کہ مقابلہ کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا، اگر وہ غالب آ گئے تو پیغمبر ہیں، ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو فرعونیوں نے اس موقع پر 3 باتیں کی۔ قالوا، کہنے لگے، ان ھذان لساحران، بے شک یہ دونوں تو البتہ جادوگر ہیں۔ یہ پہلی بات، حکم لگا دیا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے۔ یہ دوسری بات جس میں خاص طور پر حکومت والوں کو ڈرایا کہ ان دونوں کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے سے تمہاری اس زمین سے بے دخل کر دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور ختم کر دے تمہارے بہترین طریقے کو۔ وَيَذْهَبَا، اور ختم کر دے، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، مثلیٰ جو ہے یہ امثلو کا مؤنث ہے، امثلو اس میں تفضیل ہے اور اس کا مؤنث مثلیٰ ہے، اور اس کا معنی ہے بہترین، لیکن مثلیٰ الاشبہ للحق، حق کے زیادہ مشابہ۔ تو یہ جو تیسری بات ہے یہ بطور خاص عام لوگوں سے کہہ دی کہ تمہارا دین اور تمہارے مذہب کو اور تمہارے رسم و رواج کو یہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو فرعونیوں کی 3 باتیں، ایک تو یہ کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، دوم یہ کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا نظام حکومت اور تمہارا جو اختیار ہے اس کو یہ ختم کر دے اور تمہیں اس زمین سے بے دخل کر دیں۔ اور سوم تمہارے جو
طور طریقے چلے ہیں، تمہارا جو طریق زندگی ہے اس کو یہ ختم کر دے گا۔ گویا عام لوگوں کو بھی ڈرایا کہ تمہارے رسوم و رواج، تمہاری پھر یہ تفریحات نہیں رہے گی، تمہاری یہ ثقافت نہیں رہے گی، اور پھر یہ آزادیاں ختم ہو جائے گی، پھر تو بس ملائیت ہی ہوگی۔ طریقتکم المثلیٰ، تمہارا مثالی طریق زندگی کو یہ لوگ ختم کر دیں گے۔ اور ہمیشہ سے باطل پرستوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک تو وہ الزام لگاتے ہیں تاکہ اہل حق بدنام ہو جائے، اور دوم پھر یہ کہ ان کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا مقصد محض دنیاوی ہے، اور سوم وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ پھر تمہاری یہ آزادیاں، یہ عیش عیاشیاں نہیں رہے گی۔ اور یہ تینوں ہی باتیں وہ ہے جو گویا کہ یہ تین طریقے ہیں جو باطل پرست استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ جو جملہ ہے ان ھذان لساحران، عربی کے قواعد کے مطابق جو ان ہے یہ ان کے معنی میں ہے بے شک، اور ان کا اصول یہ ہے کہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کے لیے خبر ہوتی ہے۔ جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ ان زیدن قائمن، تو زیدن ہوگا اور قائمن وہ مرفوع ہے۔ اس حساب سے یہ تو تثنیہ ہے، تو ان ھذان لساحران میں جو ھذان ہے وہ اس کا اسم ہے، اور لساحران یہ اس کی خبر ہے۔ تو اس کا جو اسم ہے وہ تو حالت نسبی کے حساب سے یا نون کے ساتھ ہونا چاہیے، تو ان ھذان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان ھذین ہونا چاہیے اصولی طور پر، جو عربی کا قاعدہ ہے۔ اور لساحران تو الف نون کے ساتھ ہے تو وہ تو خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو الف نون کے ساتھ اس تثنیہ کا آنا درست ہے۔ اس لیے یہاں یہ ایک نحوی سوال مفسرین نے قائم کیا ہے کہ ان ھذان لساحران میں ان ھذین لساحران کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ اور اس کے جوابات میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک ضمیر محذوف ہے جس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے، اور وہ اس کا اسم ہے، یعنی انہو ھذان لساحران۔ تو یہ ھذان ان کا اسم نہیں ہے، ان کا جو اسم ہے وہ انہما، اس کے درمیان جو ہما ضمیر محذوف ہے وہ اصل میں اس کا اسم ہے۔ بے شک شان یہ ہے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ تو ھذان لساحران یہ پورا جو جملہ ہے یہ پھر اس ان کے لیے خبر ہے، اور اس ان کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان ہے۔ یہ اس کی ایک توجیہ ہے بے اعتبار عربیت کے۔ اور یہ بھی توجیہ کی گئی ہے کہ عربی میں کبھی کبھار یہ ان جو ہے یہ نعم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے وہ ان ہاں، یہاں ان کا معنی ہے نعم، ان ہاں ھذان لساحران، یہ دونوں تو جادوگر ہیں۔ تو یہاں ان نے جو ان والا عمل نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ بمعنی نعم کے ہے۔ یہ میں وہ قیل والی کچھ توجیحات آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ علاوہ اس کے لفظ ان کا استعمال تو نافیہ بھی ہوتا ہے۔ نافیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان جو ہے یہ ما کے معنی میں ہے، نہیں کے معنی میں ہے۔ ان ھذان لساحران، یعنی ما ھذان الا ساحران، یہ لساحران میں جو لام ہے یہ الا کا معنی دے رہا ہے، اور ان کا معنی ہے نہیں۔ تو ان ھذان لساحران نہیں ہے یہ دونوں، مگر یہ دونوں جادوگر ہیں۔
تو یہ جملہ یوں ہے کہ ما ہاذان الا ساحران، اس نے عمل نہیں کیا۔ لیکن اس کا جو بالکل بے غبار جواب ہے، اس طرح کے جوابات اور نحوی کلام وہ تو بہت طویل بھی ہے اور عربیت سے اس کا تعلق ہے، میں نے تو آسان انداز میں وہ چند جوابات ذکر کیے۔ لیکن مشہور بات یہ ہے کہ عربی کے قواعد میں سے یہ جو قاعدہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ ہر جگہ یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوتا، بعض مواقع وہ ہیں جہاں اس قاعدے کے مطابق عمل نہیں ہوتا، اور ایسی بہت ساری جگہ قرآن میں موجود ہیں جہاں اصولی قواعد کے حساب سے اگرچہ خلل معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ بعض عرب قبائل کی وجہ سے اور قواعد کے کلی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال بالکل درست ہے۔ تو یہ بنو الحارث قبیلے کے لغت میں تثنیہ ہمیشہ الف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے حالت رفع ہو یا حالت نصبی ہو، تو ان کے حساب سے یہ ان ہاذان لساحران۔ اور ایک حدیث بھی ہے اسی معنی میں کہ وَإِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيفًا، وَإِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ، تو لَسَبْعِينَ خَرِيفًا یہ استعمال ہوا ہے۔ یریدان تو پھر اس ساحرانی کی ہی وضاحت اور صفت ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ فَأَجْمِعُوا پس مضبوط کر دو کیدکم اپنے مکر کو۔ اجمعوا کا لفظ اجماع سے ہے، جس کا معنی جمع کرنا بھی ہے، لیکن یہ لفظ عربی میں مضبوط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اپنا مکر مضبوط کر دو، اپنا مکر مضبوط کر دو یعنی اپنے تمام تر کنڈے استعمال کرو، اور جمع کرو اپنا مکر یعنی اپنے اہل مکر کو اور اپنے تمام تر جادوگروں کو تم جمع کر لو۔ تو پھر کیدکم یعنی اجمعوا اہل کیدکم یعنی سحرتکم، اپنے جادوگروں کو جمع کرو۔ ثم اتوا صفا پھر آ جاؤ صفا صف بندی کر کے، پھر سب باقاعدہ ایک منظم شکل میں آ کر مقابلہ کرو، اور صف بستہ ہو کر مقابلہ کرو تاکہ بوقت مقابلہ رعب جم جائے۔ منظم انداز میں جو مقابلہ ہوتا ہے اس سے ایک طرح کا رعب جمتا ہے۔ صفا کا عربی میں معنی وہ میدان بھی ہے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، صفن کا معنی ایک میدان، اس صورت میں یہ صفن ترکیب میں حال نہیں ہوگا بلکہ یہ مفعول بھی ہوگا، یعنی ثم اتوا صفا پھر آ جاؤ میدان میں، یہ معنی بھی ہوا ہے۔ ایک متحدہ محاذ قائم کرو ان کے خلاف، آسان فی زمانہ الفاظ میں۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور تحقیق کے ساتھ کامیاب ہو گیا آج کے دن جو غالب رہا۔ آج وہی کامیاب ہوا جس نے اس مقابلے کے اندر غلبہ پا لیا۔ استعلا میں الف سین ہے، اور مقابلے میں ہر فریق چاہتا ہے کہ میں غالب رہوں، وہ غلبے کو ایک طرح طلب کرتا ہے، اور الف سین برائے طلب استعمال ہوتا ہے۔ تو علو اور غلبہ تو وہ اصل میں فرعون کے لیے مانتے تھے، مگر یہاں اس میدان میں جو عارضی کامیابی ہے اس کی وجہ سے یہ الف سین کا استعمال ہوا ہے کہ جو اس مقابلے میں غالب رہا وہ آج کامیاب رہا۔ افلح کا لفظ جو ہے وہ تو فلاح سے ہے، اور فلاح کا معنی کامیابی۔ لفظ فلاح کے عربی کے اندر تین معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک معنی فلاح کا ہے پھاڑنا، اس وجہ سے جو کسان ہوتا ہے اس کے لیے بھی فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، گویا کہ وہ فلاح بھی بیج بونے کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے، تو فلاح بمعنی کسان۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے کامیاب ہونا،
تو اس کسان سے بھی اس کی مناسبت ہے کہ اس نے کچھ بویا ہے اور انتظار میں ہے کہ فصل پک جائے تو میں فصل پکنے کے بعد اس میں سے کچھ حاصل کروں تو کامیاب ہو جاؤں، اس کے ساتھ ایک مناسبت تو اپنی جگہ ہے۔ اور فلاح کا لفظ بقا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بقا، اور مقصود کو پا لینا، اپنے مقصود کو حاصل کر لینا، یہ بہت ہی جامع لفظ ہے۔ حتیٰ کہ تاج العروس میں علامہ مرتضیٰ زبیدی نے، جو کہ لغت کے بڑے امام ہیں، اور ان کی کتاب یہ تاج العروس قرآن مجید کے الفاظ کے لغت کے حوالے سے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فلیس فی کلام العرب کلہ اجمع من لفظۃ الفلاح لخیری الدنیا والآخرہ، پورے کلام عربی میں فلاح سے بڑھ کر کوئی جامع لفظ نہیں ہے جس نے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کیا ہو۔ فلاح سے بڑھ کر کوئی جامع لفظ نہیں ہے۔ یعنی فلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کامیابی حاصل کرنا جس میں کسی قسم کا کوئی خلل اور غم اور پریشانی نہ ہو، اور غم اور پریشانی حاصل نہ ہو یہ تو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا تو دری دنیا کسے بے غم نہ باشد وگر باشد بنی آدم نہ باشد، دنیا میں تو کوئی بے غم نہیں ہے، کوئی نہ کوئی فکر تو لائق ہوتی ہے۔ اس لیے فلاح کا جو حقیقی مفہوم اور حقیقی تصور ہے وہ آخرت میں ہی ممکن ہے، اور آخرت کے لیے ہی اس لفظ کا صحیح اور کامل استعمال ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ فلاح کا استعمال قرآن مجید میں تقریباً 44 بار ہوا ہے، اس لفظ کا استعمال، یعنی مختلف صیغوں کے حساب سے، افلح یا مفلحون یا اور الفاظ، ان سب میں فلاح کا استعمال، ان تمام آیات میں آپ غور کریں تو آخرت کی کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ استعمال ہوا، دنیا کی کامیابی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہاں پر بھی ایک توجیہ یہ ہے کہ یہ آخرت کی کامیابی کے لیے، لیکن اس آیت میں یہ وہ واحد مقام ہے تقریباً ان 44 مقامات میں سے کہ جس میں فلاح دنیاوی کامیابی کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن وہ بھی فرعونیوں نے کہا قد افلح اليوم من استعلا، آج کے دن کامیاب ہوئے، یعنی جو اس مقابلے میں غالب رہا اس کو اجرت ملے گی، منصب ملے گی، اور وہ فرعون کا ایک مقرب ہوگا، یہ ہدایہ ملیں گی، یہ دنیا کی کامیابی ہے جو اسے مل جائے گی۔ تو قد افلح اليوم من استعلا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں اگر آپ ان تمام آیات کو جمع کر لیں گویا قرآن ہمیں کامیابی کا ایک وسیع تصور دے رہا ہے۔ اولئک هم المفلحون سے آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید جا بجا وہ صفات ذکر کرتا ہے جس سے کامیابی ملتی ہے، اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں مقصود کو پالوں، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ نتیجہ خیز ثابت ہو جائے، اور کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت اور غم مجھے نہ ملے۔ اس قسم کی حالت کے حصول کے لیے پوری زندگی انسان کوشش کرتا ہے، تو پھر اس میں مختلف لوگوں کے عقول مختلف ہو جاتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا تو میں فلاح پاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں یہ کروں گا تو فلاح پاؤں گا۔ جو فلاح نہیں چاہتا وہ عاقل ہی نہیں ہے، اور جو فلاح چاہتا ہے وہ سوچ میں پڑا ہے کہ کب کہاں کامیابی ہے۔ تو قرآن مجید نے اپنے پہلے صفحے میں فرمایا کہ ایمان بالغیب میں اور اعمال صالحہ میں کامیابی ہے، اولئک هم المفلحون، اور پھر قد افلح المؤمنون اور قد افلح من تزکا، اور اس قسم کے تمام صفات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ کامیابی کا ایک بہترین تصور ہے، اور ان تمام آیات کو بغور پڑھنا چاہیے کہ قرآن کون سی صفات بیان کرتا ہے کہ جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہنے لگے وہ اے موسیٰ یا آپ ڈالیں اپنی لاٹھیوں رسیوں کو، لاٹھی کو، اور اما ان نکون اول من القا، یا ہم ہو جائیں اول
ان میں سے جو ڈالتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہوا. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ان ساحروں نے خطاب کیا، اور یہ خطاب اس انداز میں کیا گویا وہ پوری طرح پر امید تھے کہ ہم غالب رہیں گے. تو کہا چاہے تم پہلے مقابلہ کرو یا ہم پہلے کریں، دونوں صورتوں میں غلبہ تو ہمیں ہی ملنا ہے. بتاؤ کہ اپنا نمبر تم پہلے کرتے ہو یا ہم کریں. اپنی لاٹھی کو تم ڈالو یا ہم، پھر اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو ڈال کر اپنا کرتب دکھائیں. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان ساحرین کا اور ان جادوگروں کا ادب تھا، شعوری غیر شعوری طور پر، لیکن ان نے ایک طرح کا ادب کا رویہ اختیار کیا کہ آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے. یہ ان کا سوال کرنا ایک طرح ادب کا انداز تھا. تو معارفین مفسرین کہتے ہیں کہ ان ساحروں کے اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی. تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ادب و آداب بجا لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بہت بڑا انعام عطا کرتا ہے. یہ بھی اس میں ایک سبق بعض معارفین مفسرین نے ذکر کیا ہے. قال بل القوا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ تم ڈالو، پہلے تم ڈال دو. یہ گویا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس ادب والے رویے کا جواب مزید خوبی کے ساتھ دیا، اور ان کے نڈر انداز کے مقابلے میں مزید بے باک ہو کر کہا کہ تم ہی ڈالو. یہ دونوں مفہوم اب القوا میں ہیں. یہاں یہ سوال بعض لوگ جو قائم کرتے ہیں وہ سیاق سباق اور مفہوم سے خود بخود وہ سوال قائم نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ القوا یعنی تم ہی ڈال دو. یہ تو ایک نبی کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ان جادوگروں کو حکم ہے کہ تم رسیاں اور لاٹھی ڈال دو، جادو دکھاؤ. جب نبی نے ان کو حکم دے دیا تو ان کے لیے ایک طرح جائز ہو گیا. اور جادو کا حکم کیسے دے دیا؟ لیکن اس مقابلے میں، اس سیاق سباق میں بالکل واضح ہے کہ مقابلہ طے تھا اور مقابلہ ہونے ہی والا تھا. یہاں ان کو القوا کا حکم کوئی شرعی حکم تو نہیں دیا جا رہا تھا، وہ تو مقابلہ تھا. اظہار معجزے کے طور پر ان کے شبہات کو رفع کرنے کی خاطر ان کے بے باک انداز کے جواب میں کہا کہ اگر تم ہی سچے ہو اور بات نہیں مانتے ہو تو چلو ڈالو. یہ تو ایسا ہے جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کے مثل کوئی ایک صورت لا کر دکھاؤ. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اب صورت لا کر دکھانا کوئی کار ثواب ہے. تو امر ہے، لیکن یہ امر کسی تشریعی حکم کے طور پر نہیں ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں. فَإِذَا، پس اس وقت، اور اذا مفاجات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اچانک کے معنی میں بھی. تو اس وقت یا اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں یخیل الیہ، خیال میں آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے. اس من کو کہتے ہیں من اجلیہ، من اجلیہ یعنی کی وجہ سے. انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہے. پس اچانک ان کی رسیاں، ان کی لاٹیاں خیال میں آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ رسیاں، وہ لاٹیاں دوڑ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھر گیا اور رسیاں ہیں، لاٹیاں ہیں اور وہ دوڑ رہی ہیں. اس آیت میں ایک تو یہ معلوم ہو رہا ہے یخیلو سے کہ یہ جو کچھ انہوں نے دکھایا وہ ایک خیال بندی اور ایک نظر بندی تھا.
حقیقت میں وہ رسیاں تھیں، حقیقت میں وہ لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن نظر آنے والے کو نظر آئی کہ وہ سانپ ہے اور چل رہی ہیں۔ یہ یخیلو ہے، یخیلو سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک خیال بندی تھی۔ لیکن اس آیت میں یہ کوئی حصر والا انداز نہیں ہے کہ ہر جادو ہی خیال بندی ہوتا ہے، یہ لفظ تو اس سے معلوم نہیں ہو رہا، لیکن یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو کچھ ان جادوگروں نے دکھایا وہ خیال بندی ہے، لیکن ہر جادو خیال بندی ہے اور علاوہ اس کے کوئی دوسرا جادو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سبھی خیال بندی ہے، یہ اس جملے سے مستفاد نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، الیہ کے لفظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال میں آیا، گویا کہ ان کے اس جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا، اس لیے کہ الیہ کا لفظ۔ تو معلوم ہوا کہ سحر کا اثر کسی نبی پر بھی ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن اس سے کسی نبی کی عقل خراب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دین کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نبی پر ایسا اثر تو ہو سکتا ہے کہ جو بیماری کے قبیل سے ہو، لیکن کوئی ایسا اثر نہیں ہو سکتا جس سے ان کے تبلیغ دین پر کوئی اثر پڑے یا ان کی عقل خراب ہو یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں جو کہ معاشرے کے اندر قابل نفرت ہو۔ ایسا اثر سحر کا نبی پر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح انبیاء علیہ السلام کو مرض لاحق ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام بیمار بھی ہوتے ہیں اور انہیں زخم بھی آتے ہیں، اسی طرح ان پر اگر جادو کا اس قسم کا کچھ اثر ہو جائے جو ایک طرح کا مرض اور ایک طرح کی بیماری ہو تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔ یہی شبہ بعض علماء کو لاحق ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے جادو کیا تھا اس جادو والی حدیث کے بالکل صحیح الاسناد ہونے کے باوجود بعض علماء نے اس کو درایتاً رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ محققین کا قول یہ ہے کہ اس میں کوئی بعد نہیں ہے، یہ تو بیماری کے قبیل سے ہے۔ اور باقی یہ اعتراض کہ اس طرح تو پھر دین میں کوئی خلل بھی واقع ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی نئی بات بھی آ سکتی ہے، وہ جواب واضح ہے کہ دین کے معاملات سے ہٹ کر اور عقل خراب ہونے اور اسی طرح کسی ایسی بڑی بیماری کے پیدا ہونے جو قابل نفرت ہو، اس سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم رکھا ہے، تو وہ اثر تو نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا اثر ہو جانا کہ کبھی کوئی بات بھول جائیں، کبھی کوئی ایک مرض لاحق ہو جائیں، یہ اثر نبی پر بھی ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ جب مرض مانتے ہو، جب زخم مانتے ہو، تو پھر اس قسم کا اثر ماننا یہ تو بشری تقاضا ہے، لہٰذا وہ بات درست نہیں ہے کہ جو اس صحیح حدیث کا بھی بعض علماء انکار کرتے ہیں۔ باقی یہ سوال کہ سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، اور کیا اس کے لیے کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اور جادو کرنا شرعاً کیسا ہے، تو عربی لغت میں جو لفظ سحر ہے اس کا معنی ہے کل ما لطف مأخذہ ودق، ہر وہ چیز جس کا ماخذ لطیف ہو اور باریک ہو اس کو عربی لغت میں سحر کہتے ہیں۔ اور اسی سے وہ حدیث ہے کہ ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیانات بھی جادو ہوا کرتے ہیں، یعنی بعض بیانات اور بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بڑی گہری اور لطیف اور باریک ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، تو وہاں لسحرا کا معنی یعنی بعض باتیں بڑی باریک اور دقیق ہوتی ہیں۔ سحر لغت میں کسی دقیق اور باریک چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سحرہو کا معنی خدعہو، کسی کو دھوکہ دینا، سحرت الصبیہ، میں نے بچے کو دھوکہ دیا۔ اور اسی معنی میں قرآن میں قالوا انما انت من المسحرین،
یعنی من المخدوعین، آپ تو مسحرین میں سے ہیں، یعنی آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، دھوکہ دیے ہوئوں میں سے ہیں، ایک معنی اس کا یہ بھی ہوا ہے۔ اور اہل لغت کہتے ہیں کہ اصل السحر صرف الشیء عن حقیقتہ، کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، یہ سحر ہے۔ تو جادو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حقیقت ہے اس کو پھیر کر باطل کی شکل میں دکھانا، یا کوئی صحت مند ہے اس پر کوئی ایسے اثر کر دینا جس سے وہ بیمار ہو جائے، تو گویا وہ بھی ایک طرح ایک حالت سے دوسرے حالت میں اس کا بدلنا اور پلٹنا ہے، اور یا کسی کے بغض کو محبت میں بدلنا۔ تو اصل السحر صرف الشیء عن حقیقتہ، سحر کا اصل کیا ہے؟ کسی چیز کو دوسری شے میں تبدیل کرنا۔ اس لغوی معنی کی وسعت کی وجہ سے، اس لغوی معنی کی وسعت کی وجہ سے سحر کی دو طرح کی اقسام ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو کہ ظاہری ہیلہ ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، کسی دوا کا استعمال ہے، کوئی ایسی حرکت کرنا ہے کہ جو بظاہر وہ محسوس نہ ہو، لیکن حقیقت میں اگر کوئی جانتا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ جان لے۔ تو ظاہر میں کوئی ایسا کام ہو جانا جو کہ اگر کوئی شخص اس کی حقیقت جان لے تو اس کو کوئی تعجب نہ ہو، لیکن وہ ہاتھ کی صفائی، ہاتھ کی تیزی کی وجہ سے یا کسی کرتب کی وجہ سے، شعبدے کی وجہ سے وہ اس کے سامنے کچھ اور دکھائی دے اور اس کے سامنے کیفیت کوئی دوسری ہو، تو اس کو بھی لغت کے اعتبار سے سحر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد ایسا کرتے تھے کہ ایک چند کیلے لیے اور پھر اس کے بعد اس کو رومال میں چھپایا، پھر نکالا، پھر کہا اب ان کیلوں کو آپ اس کے چھلکے اتاریں، تو چھلکے اتارنے پہ اندر سے وہ کیلے کٹے ہوئے ہوتے تھے، تو باہر سے بالکل صحیح سالم، لیکن اندر سے وہ کیلے پھر کٹے ہوتے تھے، تو تعجب ہوتا تھا۔ وہ کرتے یہ تھے کہ ان کے پاس ایک باریک سی سوئی ہوتی تھی، وہ اس کیلے کے اندر سوئی داخل کرتے اور اندر سے یوں اس کو دائیں بائیں لے جاتے، پھر وہ نکالتے۔ اب وہ کیلے پہ ویسے بھی ایک سیاہ داغ دبے تو ہوتے ہیں، تو وہ سوئی والا سوراخ تو نظر ہی نہیں آتا، جب اس کو کھولتے تو اندر سے وہ کھٹے ہوتے تھے۔ تو ظاہری سبب اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر تعجب نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایسے ہی سمجھانے کے لیے مثال دی۔ اب یہ ایک بظاہر ہیلہ ہے، ورنہ حقیقت تو بالکل اس کا ایک سبب موجود ہے، لیکن وہ سبب خفی ہے، تو لغت کے اعتبار سے یہ بھی ایک سحر ہے۔